3 آدمی ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی ہے جنت میں داخل کرنے کی. اللہ ضامن ہے. آج کل دنیا میں کوئی کسی کی ضمانت لے لیتا ہے تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ جی فلاں نے ضمانت لے لی ہے. اللہ خود ضمانت لے رہے ہیں کہ 3 آدمیوں کو یا تو جنت میں داخل کروں گا یا انہیں اللہ کے راستے سے مال غنیمت اور اجر دے کر واپس کروں گا. ایک تو وہ شخص سب سے پہلا جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے دعوت اللہ کے لیے. وہ شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے دعوت اللہ کے لیے. اللہ ضامن ہیں, ضمانت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا تو اس کو جنت میں داخل کریں گے شہادت دے کر یا اس کو مال غنیمت اور اجر دے کر واپس کریں گے. دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد چل کر جائے. اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں کہ اس کو موت دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اس کو مال غنیمت اور اجر دے کر واپس لوٹائیں گے. اور وہ شخص جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. بعض اعمال ہماری نظر میں بہت ہلکے ہیں مگر اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. فرمایا جہنم پر ایک پل ہے اور اس پل کے علاوہ 7 پل چھوٹے چھوٹے ہیں جو اس تک پہنچنے کے راستے ہیں. ان میں جو سب سے درمیانہ پل ہے 7 پلوں میں سے وہ پل وہ معاملات اور قرضے اور لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے. درمیانہ پل وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے. ایک بندے کو لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس قضا والے درمیانے والے پل پر ہوگا. اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تجھ پر قرضہ ہے, تجھ پر قرضہ ہے, کسی کا حق تیرے ذمہ ہے. وہ سوچے گا, حساب لگائے گا. پھر یہ آیت پڑھی قرآن کی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کہ اللہ سے کسی بات کو یہ چھپا نہیں سکیں گے. اللہ فرمائیں گے, وہ کہے گا اے میرے رب ہاں مجھے یاد آ گیا, مجھ پر یہ قرضہ ہے, فلاں فلاں کا قرضہ میرے ذمہ ہے. اللہ فرمائیں گے اس سے اس پل پر کہ قرضہ ادا کر. وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے. آدمی کے بدن میں کپڑے بھی نہ ہوں گے کہ وہ کپڑے دے کر یہ قرضہ ادا کر لے. میں نہیں سمجھتا کہ کیسے قرضہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے لی جائیں, جہاں تک اس کی نیکیاں لی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں رہیں گی. ساری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے. حق والوں کے حق کے ادا کرنے میں اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو چکیں گی تو کہا جائے گا کہ ان حق والوں کے گناہ لے کر اس عابد پر ڈال دیے جائیں. چنانچہ وہ ساری حق والوں کی بدکاریاں اور گناہ وہ ڈالے جائیں گے اس عابد پر. فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں خبر پہنچی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے آئیں گے قیامت میں کہ ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور برابر ان کی نیکیاں لی جاتی رہیں گی ان کے حق والوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر حق والوں کے گناہ ڈالے جائیں گے اس عابد پر یہاں تک کہ اس عابد کے پاس گناہوں کا ڈھیر پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا. حق والوں کے گناہوں نیکیوں کے پہاڑ وہ منتقل ہو جائیں گے بدکاریوں کے پہاڑوں میں اور گناہوں کے پہاڑوں میں. فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, اس لیے کہ جھوٹ یہ راستہ دکھلاتا ہے فسق و فجور کا, اور فجور یہ راستہ دکھلاتا ہے راستہ جاتا ہے جہنم کی طرف. فرمایا سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی راستہ دکھلاتی ہے نیکی کا اور نیکی راستہ دکھلاتی ہے جنت کا. فرمایا اے لوگو تم زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو, تم زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں
مشرکین آنے والے حاجیوں پر خرچ کرتے تھے اور مہمان پر خرچ کرنے کو اور آنے والوں مسافروں پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. اور یہ اس لیے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت والوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دینار دیے، درہم دیے تاکہ تم ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور 1 دینار خرچ کرتے تو 700 دینار ملتے، 1 درہم خرچ کرتے تمہیں 700 درہم ملتے، مگر تم نے ان دینار درہموں کو اور تم نے روپیے پیسے کو تھیلیاں بنا بنا کر بند کر کر کے رکھا. تم نے ان کی تھیلیاں بنائیں، سالونا تم نے ان کی تھیلیاں بنائیں اور تم ان دینار درہم کو بچا کر رکھنے لگے، اس لیے تم زمانہ جاہلیت والے سے بھی زیادہ گمراہ ہو. فرمایا خدا کی قسم جتنی فتوحات تم پر ہو رہی ہیں اس وقت، یہ ان تلواروں سے فتوحات ہوئی ہیں جن تلواروں کے دستے سونے کے چاندی کے بنے ہوئے نہیں تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جن مشقتوں سے اور جن فقر و فاقے کے زمانے میں محنت کی گئی ہے، یہ اس کے نتائج ہیں جو تمہارے پاس دینار و درہم ہیں. جو فتوحات تم دیکھ رہے ہو، ان فتوحات کو کرنے کے لیے تلواریں استعمال ہوئی ہیں، ان تلواروں کے دستے سونے چاندی کے نہیں تھے. یہ سونا چاندی جو مل رہا ہے یہ ان تلواروں کے ذریعے ملا ہے جن تلواروں کے دستے سونے چاندی کے نہیں تھے. لیکن ان کا دستہ وہ یا جانور کے پٹھے کا یا لوہے کا یا رانگ کا دستہ بنایا جاتا تھا. یعنی ایسی سستی تلواریں ہوتی تھیں اور ایسی معمولی قسم کے ہتھیار ہوتے تھے جن پر اللہ نے مدد فرما کر تمہیں یہ فتوحات دی ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والے یہ ہمیشہ لوگوں کے سردار رہیں گے، اور علماء ہمیشہ امت کے قائد رہیں گے، اور علماء کی زیارت ان کی عبادت، ان کی زیارت ان کی مجلسیں عبادت ہیں بلکہ علم زیادتی کا سبب ہیں. اور تم دن رات سے گزر رہے ہو جس میں تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں اور تمہارے سر اعمال اللہ کے ہاں محفوظ اور لکھے جا رہے ہیں. فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کل آخرت کے لیے توشہ تیار کرو، اور ایسا توشہ تیار کرو گویا تمہارا آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے.